بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی آج ہم لوگ 27واں پارہ جو ہے وہ ہم نے تراویح میں سننا شروع کیا ہے، اور آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ وہ سورۃ الرحمن ہے، جس پہ ہم لوگ انشاءاللہ کچھ ڈسکشن کریں گے. ویسے تو یہ اس بارے میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو کہ قابل غور ہیں، لیکن انشاءاللہ جو کہ ٹائم کی قلت ہوتی ہے تو انشاءاللہ سورہ رحمان کی کچھ پہلی آیات پر ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ رحمان کو بڑے خوبصورت انداز میں آغاز کرتے ہیں ایک ایسی آیت کے ساتھ جو کہ اللہ رب العزت کا نام ہے. یعنی ہر آیت جو ہے وہ غور طلب ہوتی ہے، اور ہر آیت جو ہے وہ اللہ کی طرف ایک نشانی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو آیت کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن فل سٹاپ. اب یہاں پر انسان جو ہے نا اسی ایک آیت پہ غور شروع کر دے کہ اللہ نے الرحمن کیوں کہا، الرحیم کیوں نہیں کہا، الجبار کیوں نہیں کہا، القہار کیوں نہیں کہا، الحی القیوم کیوں نہیں کہا، الرحمن ہی کیوں کہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس نام سے تعارف کراتے ہیں اپنا کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے. رحمان اور رحیم دونوں ہی رحم سے نکلے ہیں، اور دونوں کے مطلب آپس میں ملتے جلتے ہیں. لیکن اگر اس میں علماء کی بہت زیادہ ڈسکشن ہے کہ رحمان سے مراد کیا ہے، رحیم سے مراد کیا ہے، لیکن اگر اس کو آپ نے آسان الفاظ میں سمجھنا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو رحیم ہے، رحیم وہ ہے کہ جو کہ سمجھ لیں کہ لانگیٹیوڈنل طریقے سے کسی پہ رحم کرنے والا. یعنی لانگیٹیوڈ سے مراد یہ کہ اگر ایک بندے پہ رحم ہو رہا ہے تو بہت زیادہ رحم ہو رہا ہے. جیسا کہ ایک انسان جو ہے وہ رحیم ہو سکتا ہے، انسان کبھی کسی ایک شخص کے اوپر جب رحم کا معاملہ کرتا ہے تو بہت زیادہ نچھاور کر دیتا ہے. تو رحیم جو ہے وہ ایک ہی شخص کے اوپر آپ جب کرم کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ وہ بات آ جاتی ہے. دوسری طرف رحمان جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ لیٹیٹیوڈ کے اعتبار سے رحمان ہے. یعنی کہ جب اس کی مرضی پھیلتی ہے تو ہر چیز پر پھیل جاتی ہے. اس میں آسمان، زمین، چرند پرند، حیوانات، نباتات، پلانٹس، گیلیکسیز، سولر سسٹمز، سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ رہا ہے. سو انسان کے لیے الرحمن ہونا امپاسبل ہے. انسان اسی لیے جو اللہ کے نام ہے ان میں سے انسان کا نام بھی ویسے عبد الرحیم ہم کہتے ہیں، لیکن رحیم اگر کہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن انسان کو رحمان نہیں کہا جا سکتا، وہ عبد الرحمان ہی ہوگا، کیونکہ رحمان اپنے معنی کے اندر یہ صفت ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایٹ دا سیم ٹائم سب کے اوپر رحمت فرما سکتا ہے. جیسے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الحی جو ہے نا، یہ بھی انسان کو کسی کو ہی کیا کہ آپ نہیں پکار سکتے، اس کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا. تو عبد الحی آپ کہہ سکتے ہیں. تو کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہیں جو بالکل 100% ایکسکلوسیولی اللہ کو ہی سوٹ کرتے ہیں اور کسی کو سوٹ نہیں کرتے. تو رحمان ان میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ آل انکمپسنگ ہے، ہر چیز پر ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیے گا کہ جب بھی ہم کوئی لسٹ بناتے ہیں، عام طور پہ کوئی لسٹ آف تھنگز ہوتی ہے، تو اس لسٹ میں دو طریقے سے لسٹ بنائی جا سکتی ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لسٹ رینڈم آرڈر میں بنائی ہے، اور ایک یہ ہے کہ ان آرڈر آف پرائیورٹی بنائی ہے آپ نے. مثال کے طور پہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کھانے پینے کی جو چیزیں آپ روز مرہ میں کھاتے ہیں وہ ذرا لسٹ کر دیں، تو آپ کہیں گے جی میں انڈے، ڈبل روٹی اور بریانی اور چاول اور دال اور سبزی اور فروٹ، اور یہ آپ ایک لسٹ بتا دیں گے. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ چلیں یہ تو آپ نے 20-25 آئٹم گنوا دیے ہیں، اس کو آرڈر آف پرائیورٹی میں لسٹ کریں ہم، تو پھر ہو سکتا ہے آپ کہیں گے جی پہلے سب سے بریانی آتی ہے، اس کے بعد پھر کھیر آتی ہے، اس کے بعد چائنیز آتا ہے، اس کے بعد فلانا آتا ہے. تو وہ پھر آپ اپنی لسٹ بتائیں گے کہ جی اس آرڈر آف پرائیورٹی میں اگر آپ پوچھیں تو نمبر 1 پہ یہ، نمبر 2 پہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا انسانوں پر اور ہر شے پر، اور بار بار اس میں وہ جو آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ کچھ نعمتیں بیان کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں اچھا کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، چلو اب اس کو جھٹلا کے دکھاؤ. یعنی یہ جو تمہارے اوپر رحمتیں کی ہوئی ہیں چلو اس کو جھٹلاؤ اب. تو اللہ تعالیٰ جو لسٹ بتا رہے ہیں وہ آرڈر آف پرائیورٹی کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، یعنی جو سب سے بڑی نعمت اور رحمت اور کرم اور فضل اللہ کا جو ہمارے اوپر آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں قرآن سکھا دیا. سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی بات ہے علم القرآن کہ یعنی اللہ نے تمہیں قرآن سکھایا. اب دیکھیں کسی بھی یونیورسٹی میں یا اسکول کالج میں جب ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا گریڈ بہت ہائی ہے، یعنی یہ بہت ٹاپ لیول کی یونیورسٹی ہے، آئی وی لیگ یونیورسٹی ہے، تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی یونیورسٹی جو ہے وہ اچھی ہے ورسز کوئی یونیورسٹی بری ہے؟ تو ظاہری بات ہے اس کی بلڈنگ سے یہ آئیڈیا نہیں ہوتا. اگر آپ کیمبرج میں جا کے دیکھیں، آکسفورڈ میں جا کے دیکھیں، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا،
ان کی بلڈنگیں آپ کو کہ تو بہت پرانی بلڈنگیں ہیں, اس سے نئی بلڈنگیں تو یہاں مل جائیں گی آپ کو, کیونکہ یار یہ تو کون سی کوئی 100 سال پرانی تو بلڈنگ ہے اس کی, اور اس کو وہ ہر وقت اس کی ٹچنگ وغیرہ کر کے اس کو نیا کرتے رہتے ہیں, لیکن ہے تو بلڈنگ یعنی پرانا اسٹرکچر ہے. اسی طرح سے آپ امریکہ میں چلے جائیں, ہارورڈ اور باقی جو ان کی پرنسٹن وغیرہ, تو وہ بھی MIT, وہ بھی یونیورسٹیز پرانی ہے, تھوڑا بہت نیا کام ہوتا ہے, تو وہ اپنی بلڈنگ کی وجہ سے مشہور نہیں ہے کہ جی بلڈنگ بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے اور بڑی زبردست اس کے ساتھ بنی ہوئی ہے اور آرکیٹیکچر کی ایک شاہکار ہے. تو اس لیے یونیورسٹی جو ہے وہ ٹاپ پہ نہیں جاتی کہ بلڈنگ اچھی ہے. ٹاپ پہ جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی فیکلٹی بڑی کمال کی ہوتی ہے, یعنی جو بھی ان لوگوں نے ان کو جو ہائر کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ غالباً ٹونی بلیئر جو تھا برٹش پرائم منسٹر, یعنی ہی واز ون آف دا موسٹ پاورفل پرائم منسٹرز, یعنی یورپ میں ایک بڑے اہم ملک کا پرائم منسٹر ہے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کہاں گیا, ییل یونیورسٹی میں پروفیسر لگ گیا. کین یو امیجن کہ اب جب وہ کلاس روم میں پڑھائے گا اور انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھائے گا, جیو پالیٹکس پڑھائے گا, تو سوچیں اس کا ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہے کہ یونیورسٹی تو اس کو جو ہے نا وہ یعنی اس مقام پہ لے گئے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ بھئی میں اس سے پڑھ لوں. جو مطلب سیکولر مائنڈ سیٹ لوگ رکھتے ہیں کہ جی ہم نے تو بیسٹ ٹیچر سے پڑھنا ہے, وہ بندہ جو ایکسپیرینس رکھتا ہے, جو اپنی فیلڈ کے بارے میں جانتا ہے, نہ صرف تھیوری جانتا ہے بٹ کہ پریکٹیکل بھی جانتا ہے. تو ٹونی بلیئر جیسا بندہ, برٹش پرائم منسٹر, سٹنگ ان سچ اے پاورفل سیٹ, وہ جا کے ییل یونیورسٹی میں پروفیسر لگ جاتا ہے. تو اب یہ جو یونیورسٹیاں ٹاپ پہ جاتی ہیں وہ اس لیے نہیں جاتی ہیں بلڈنگ کی وجہ سے, وہ جاتی ہیں فیکلٹی کی وجہ سے, کہ وہ جان بوجھ کے فیکلٹی ایسی سلیکٹ کرتے ہیں کہ جو اپنی فیلڈ کا ماسٹر ہوتا ہے, تھیوری اور پریکٹیکل دونوں میں, اس کو جا کے پروفیسر لگا دیتے ہیں. اب یہ تو رہا ان کا معاملہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آپ قرآن کے طالب العلم بنتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن, یعنی الرحمن تمہیں قرآن سکھائے گا. یعنی اللہ اکبر, جب آپ اپنے آپ کو کسی قرآن کلاس میں انرول کرتے ہیں تو آپ کہیں گے مجھے تو قاری صاحب پڑھا رہے تھے. نہیں, قاری صاحب نہیں پڑھا رہے تھے, قاری صاحب نے تو ایک چیز آپ کو ان تھیوری بتا دی, لیکن آپ کے دل میں اس کو اللہ ہی اتارے گا. کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا اثر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ دل تیار بھی ہے یا نہیں تیار اس کو ریسیو کرنے کے لیے. اگر ایک انسان جو ہے وہ تقویٰ کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ قرآن کو اپروچ نہیں کرے گا, تو ہو سکتا ہے جو ہے نا قرآن پڑھنے کی وجہ سے وہ اور اس میں سے کیڑے نکالنا شروع کر دے, کیونکہ وہ اس انٹینشن سے, اس نیت سے آیا ہی نہیں تھا. تو قرآن پڑھنے کا جو پری ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم, یعنی ایک نان مسلم بھی پڑھنے آ رہا ہے, کم از کم وہ ان بائسڈ ہو کے پڑھے. اگر وہ پہلے سے کوئی ہڈن ایجنڈا لے کے آ رہا ہے کہ جی میں نے قرآن کو اس لیے پڑھنا ہے کہ اس میں سے فلاں فلاں کیڑے نکالنے, پھر ہدایت نہیں ہے آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. تو آٹومیٹکلی جب بھی آپ کہیں پہ بھی کسی بھی قرآن کلاس, تفسیر کلاس کے اندر اپنے آپ کو انرول کرتے ہیں یا اس کو اٹینڈ کرتے ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ رب العزت آپ کا ٹیچر ہے, جہاں پہ اللہ آپ کو سکھائے گا. تو میں سمجھتا ہوں اور کوئی بھی بینیفٹ نہ ہو, یہی کتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ ہم لوگ الرحمن سے پڑھنے والے لوگ ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو اس کی یونیورسٹی میں داخلہ لے چکے ہیں اور ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے اس بہت بڑی خیر کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اچھا, انسان کو پیدا کرنا دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے اور قرآن پڑھنا پہلے نمبر پہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا ہے, یہ خود بہت بڑا نعمت اللہ کی. شکر اللہ نے ہمیں گائے بھینس نہیں بنا دیا, اللہ نے ہمیں مٹی نہیں بنا دیا, اللہ نے ہمیں پتے نہیں بنا دیا, اللہ نے ہمیں کوئی اور یعنی پہاڑ نہیں بنا دیا, سورج چاند نہیں بنا دیا, اللہ نے ہمیں انسان بنایا. یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر. لیکن یہ کرم دوسرے نمبر پہ اور قرآن پڑھنا پہلے نمبر پہ. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے انسان ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے, لیکن جو قرآن کا طالب علم بن گیا الحمدللہ اصل خیر اس کے اندر ہے. تو بہت سارے لوگ انسان تو ہیں, انسان بن کے دنیا میں فائدہ ہو گیا, لیکن شاید آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. سورہ النبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اس دن کافر کہے گا ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا, ہائے کاش کہ میں انسان نہ ہوتا, ہائے کاش کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مٹی بنا دیا ہوتا, میں لوگوں کے پاؤں تلے آتا, میں یہاں تراویح اور تفسیر میں کارپٹ پہ پڑا ہوتا, میرے اوپر جھاڑو مارا جاتا, مجھے لوگ سائڈ پہ کر دیتے اور برش اور ٹرے کے ساتھ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالتے, کاش کہ یہ ہوتا, کاش میں انسان نہ ہوتا. یعنی اس دن بندہ یہ سوچ رہا ہوگا. تو ہے تو وہ انسان تھا دنیا میں, لیکن اس دن ندامت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے انسان ہونے کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑا اللہ کا فیور کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن سکھا دیا.
سب سے بڑی خیر یہ. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہدایت جو ہے نا وہ سب سے ایکسپینسو چیز ہے, اس سے زیادہ ایکسپینسو کوئی بھی چیز آپ کے پاس نہیں ہے. ہدایت پہ اگر آپ ہیں سمجھیں دنیا آخرت دونوں میں خیر ہے, ہدایت ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان علمہ البیان, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا. اب یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, اور یہ جو نعمت ہے یہ انسانوں میں ہی ہے, جانوروں میں نہیں ہے. جانور جو ہیں وہ بھونکتے ہیں اور میاؤں میاؤں کرتی ہیں بلیاں, اور باقی جانور کوئی منہ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے. جانور آوازیں نکالتے ہیں اور شارٹ یعنی کہہ لیں کہ کچھ اپنی کمیونیکیشن کے ان کے پاس ووکل ابیلٹیز ہیں کہ جس میں وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. لیکن جو بیان ہے نا بیان, وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی دیا. جہاں پہ جس طرح میں اب یہاں پہ آپ کے سامنے بیان دے رہا ہوں آدھے گھنٹے کا 40 منٹ کا, کہیں اور آپ اسکول جاتے ہیں کالج یونیورسٹی میں ٹیچر آپ کا بیان دے رہا ہوتا ہے, 1 گھنٹے کا لیکچر ہو جائے گا, 2 گھنٹے کا لیکچر ہوگا. تو یہ جانوروں میں ابیلٹی نہیں ہے. کبھی آپ نے ایسا دیکھا نہیں ہوگا کہ کہیں درخت پہ کوئی کوا بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیان دے رہا ہے وہاں پہ, وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. یعنی فرشتہ یعنی جو آپ کا کوے اور چرند پرندہ یہ بیان نہیں کر رہے ہوتے. اسی طرح سے کتا اور بلیاں یہ بھی جو ہے نا بیان نہیں کر رہے ہوتے, یہ آوازیں نکالتے ہیں, بیسک کمیونیکیشن کرتے ہیں آپس میں. اور کچھ ان کی نان وربل کمیونیکیشنز ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے اشارے, ایک دوسرے کی باڈی لینگویج, اس کو ریڈ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ جی اس وقت موڈ اچھا ہے یا برا ہے, کتا دم ہلانا شروع کر دے گا وغیرہ وغیرہ. یہ ڈفرینٹ ان کے سمبلز ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ابیلٹی ہے نا اپنی باتوں کو ایکسپریس کرنا, یعنی اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کرنا اور الفاظ کو جوڑنا اور پرو کے کتاب لکھ ڈالنا اور پرو کے ایک لیکچر دے دینا جس سے دل جو ہے وہ متاثر ہو جائیں اور لوگ ایک دم جھوم اٹھیں, یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایبلٹی دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک سپر پاور دی, اور وہ سپر پاور کیا ہے؟ علمہ البیان. یہ کسی اور جانور کے پاس نہیں ہے. باقی جانوروں کے پاس اور سپر پاورز ہیں. فار ایگزامپل کوئی بیل ہے اس کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے, ہاتھی کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے, چمگادڑ جو ہے اس کے پاس سونار ویژن ہے, یعنی وہ بیسکلی بلائنڈ ہوتا ہے لیکن سونار پہ موو کرتا ہے, اپنی ایکو لوکیشن کی بیس کے اوپر موو کرتا ہے. اسی طرح آپ ڈولفنز میں دیکھیں ان میں بھی یہ چیز ہے. پھر آپ شاہین جو ہے اس کو دیکھیں تو اس کی آئی سائٹ بہت اچھی ہے, وہ 1 میل دور سے اپنا شکار جو ہے وہ تاڑ لیتا ہے. اسی طرح سے کتے جو ہیں ان کی سینس آف اسمیل بہت اچھی ہوتی ہے, ہیئرنگ بہت اچھی ہوتی ہے. یہی چیز جو ہے یہ معاملہ بندروں کا بھی ہے. بندر بھی جو ہے نا وہ بڑے الرٹ ہوتے ہیں, اسی لیے درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور جا کے ایک ہلکی سی بھی کوئی ان کو ٹھک ٹھک ہوتی ہے پتہ لگتا ہے کوئی موومنٹ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو نا کوئی ابیلٹی دی ہے, لیکن انسان کو جو سپر پاور دی ہے وہ بیان ہے. اور اس بیان میں ایک پاور ہے کہ آپ لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں, لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. وہ جو قرآن آپ نے پڑھا تھا اس کو اپلائی کر کے دوسروں کو سکھا کے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ہدایت پہ لے کے آ سکتے ہیں. ویسے اگر آپ مجھے آج سے کئی سال پہلے جب میں کلاس 5, 6 یا 7 میں تھا تب مجھے آپ ملتے, ٹائم ٹریول کر کے آپ جاتے, اور جو راجہ ضیاء الحق اسکول میں تھا اس کو آپ کہتے کہ بیٹا تم بڑے ہو کے نا درس دیا کرو گے اور بیان دو گے, تو شاید میں ہارٹ اٹیک سے مر جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے نا مجھے کلاس نرسری سے لے کر آپ کہہ لو او لیولز کے اینڈ تک شدید قسم کا اسٹیمرنگ پرابلم تھا. میں ہکلاتا تھا اور مجھ سے ایک جملہ بولنا میرے لیے عذاب تھا, لیٹ الون کہ میں پورے پیراگراف بولوں. اور میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا جب ہماری ٹیچر جو ہیں انگلش کی میڈم, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, جب وہ کلاس میں آتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یو اسٹینڈ اپ اینڈ اسٹارٹ ریڈنگ, تو میں کہتا تھا یا اللہ یہ کس قسم کی زندگی ہے اور یہ کس قسم کی ذلت ہے کہ کلاس میں جو ہے وہ ریڈنگ شروع کر دیں اور پڑھنا شروع کریں. اب مجھے پڑھنا تو آتا تھا لیکن پڑھ نہیں سکتا تھا, دل میں پڑھ لیتا تھا, لیکن اب وہ فار ایگزامپل اگر سینٹینس ہے دا کیٹ از آن دا ٹری, تو دا پہ میں پھنسا ہوں. 10 سیکنڈ, 15 سیکنڈ, 20 سیکنڈ, 40 سیکنڈ, 45 سیکنڈ, 55 سیکنڈ, تب جا کے یعنی کلاس میں اس ٹائم پہ نا 2 گروہ بن چکے ہوتے تھے. ایک وہ گروہ جو میرے فیور میں ہوتا تھا, ایک وہ جو مذاق اڑا رہے ہوتے تھے. تو کچھ لڑکے تھے جو مذاق اڑا رہے تھے کہ یار دیکھو اس کو بولنا نہیں آتا, اس کو پرابلم ہے, اور پھر کچھ تھے یار کہ چپ کر کے بیٹھو یار, اس کو پرابلم ہے یار, چپ کر دو, کیا ہو گیا. اچھا اس ٹائم تک میڈم اپنا جو رسالہ پڑھی ہوتی تھی ان کو بھی آئیڈیا ہوتا تھا کہ کچھ ہنگامہ مچا ہوا ہے کلاس میں, تو کہتی تھی کیا ہو رہا ہے, تو پتہ چلتا کہ جی ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے, پسینے اس کے چھوٹے ہوئے ہیں, بولا اسے جا نہیں رہا, اور کلاس میں دو گروپ تبصرہ کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو پھر وہ کہتی تھی اوکے یو سٹ ڈاؤن, نیکسٹ اسٹینڈ اپ, تو اگلے بندے کی باری آتی. اور میں ہر دفعہ سوچتا تھا جب بھی میڈم آتی تھی کہ یا اللہ آج میری باری آنے سے پہلے گھنٹی بج جائے, لیکن گھنٹی نہیں بجتی تھی.
اور وہ میڈم اتنی ظالم تھی, اس لیے میں نے کہا اللہ ان کو ہدایت دے, کہ میں اپنی سیٹ بدل لیتا, صرف ان کی کلاس میں اپنی سیٹ بدل لیتا تھا. میں کہتا تھا چلو, کیونکہ ویسے میں فرنٹ بینچر تھا, سامنے بیٹھتا تھا, تو میں کہتا تھا آج میں نا جا کے پیچھے جا کے بیٹھوں گا. وہ اللہ کی بندی ہوئی کہتی آج ہم پیچھے سے سٹارٹ کریں گے, کھڑے ہو جاؤ, شاباش. ان کا ریڈار میرے اوپر تھا, اور میرا چہرہ اور میرا اتنا ان کے لیے اتنا فرگیٹیبل تھا کہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ کل اس کو ذلیل کیا, آج پھر ذلیل ہو رہا ہے یہ, پھر وہی 50-55 سیکنڈ اور پھر وہی ذلت اور رسوائی. تو میں تو کہتا تھا توبہ میری توبہ جو میں زندگی میں کوئی بولنے والا آکوپیشن میں چلا جاؤں. میں کہتا تھا کوئی اچھا سا کوئی ڈیسک ہوگا, اس کے پیچھے چھپ کے ایک فورٹریس بنا دیں گے, اس کے پیچھے جو کام کرنا ہوگا وہ کریں گے. میں نے لوگوں سے انٹریکشن ہی نہیں کرنا. اللہ کو لیکن کچھ اور منظور تھا. وہ جب میں او لیولز کے اینڈ میں تھا تو میرے ایک فزکس کے ٹیچر تھے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کلاس میں مجھے بلایا ادھر آؤ میرے پاس. میں کہا جی سر. کہتے ہیں کہ آپ کو یہ جو پرابلم ہے نا, آپ کو پتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھا. تو میں بڑا حیران, مجھے نہیں پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ پرابلم تھا. تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا. کہتے ہیں آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. تو انہوں نے کہا کہ وہ دعا کرتے تھے کہ رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری, میرا کام آسان کر لے, واحلل عقدۃ من لسانی, یہ جو میرے زبان پہ گرا لگی ہوئی اسے کھول دے, یفقهوا قولی, تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں. تو مجھے پہلے تو نا بڑا اسپیشل فیل ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں, اللہ کے پیارے رسول موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ پرابلم تھا. تو مجھے پھر نا اتنا برا نہیں لگا اپنے بارے میں. میں نے کہا چلو اچھی بات ہے یار, یہ تو یعنی اللہ کے نبی بھی کوئی ایسے گزرے ہیں جن کو یہ پرابلم تھا, اور انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کا مسئلہ حل کیا. تو پھر میں نے وہ دعا مانگنا شروع کر دی. انہوں نے مجھے کہا یہ اپنے بیڈ سائڈ پہ نا, انہوں نے مجھے لکھ کے دی. اب دیکھیں یہ ایک سائڈ پوائنٹ ہے کہ فزکس کا ٹیچر جو ہے وہ اپنے آپ کو کنسرن کر رہا ہے میرے مسئلے کے ساتھ, ورنہ آج کل ایسا ٹیچر ڈھونڈنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ٹیچر نصیب فرمائے کہ جو ہمارے ایکیڈیمکس کے علاوہ بھی ہمارے بارے میں کنسرنڈ ہو. تو وہ ان نے اپنا ٹائم نکالا نا, سارا ٹائم نکال کے مجھے دعا لکھ کے دی کہ بیٹا یہ آپ نے نا اپنے بیڈ سائڈ کے ساتھ رکھنی ہے, صبح دوپہر شام جب آپ کا موڈ ہو آپ اس کو پڑھیں, یاد کریں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, غور و فکر کے ساتھ پڑھیں. اور میں جب بھی یہ دعا پڑھتا تھا یقین جانیے دل سے پڑھتا تھا, ایک ایک لفظ پہ غور کرتا تھا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہر دفعہ میں جب پڑھتا تھا دل سے پڑھتا تھا. تو بٹوین او لیولز اور ہائی اسکول کے بیچ میں کہیں نہ کہیں میری اسپیچ واپس آ گئی. اور جب واپس آئی تو میں نے مطلب مجھے احساس ہوا کہ میں اب اسٹیمر نہیں کرتا, بلکہ میرا ایک دوست تھا وہ حسن ابدال گیا ہوا تھا, کلاس 8 میں جدا ہوا تھا وہ. اس کے بعد میٹرک وغیرہ کر کے جب واپس آیا تو ایک دن ہم لوگ پیزا کھانے گئے ہوئے تھے, تو دوست یار سارے بیٹھے ہوئے, تو مجھے کہتا ہے یار سے آپ بات سن, یار تو اسٹیمر نہیں کرتا تھا. میں نے کہا ہاں کرتا تو تھا. کہتا ہے اب نہیں کر رہا, کیا ہو گیا؟ میں نے کہا ویسے واقعی یار مجھے نہیں یاد میں نے لاسٹ ٹائم اسٹیمر کب کیا تھا. تو جب مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں اسپیچ واپس آ گئی ہے, پھر میں نے اپنے تمام دوستوں کو یہ کہا کہ بھائی جہاں پہ بھی اسٹیج پہ جانے کا موقع ہوگا میرا نام آپ نے پہلے لکھوانا ہے, مجھے بتا بعد میں دینا. اسپیچ کمپٹیشن, ڈیبیٹس کمپٹیشن, ڈیکلیمیشن کمپٹیشن, پوئٹری ریسائٹل, کوئی شو ہوسٹ کرنا ہو, کچھ ہو, میرا نام آپ نے لکھوا دینا. کیونکہ مجھے نا اس ٹائم احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے ایک سپر پاور دے دی ہے. یعنی اتنے سال میں چپ رہا, خاموش رہا, باتیں نہیں کر سکا, اپنے فیلنگز ایکسپریس نہیں کر سکا, پہلی دفعہ اللہ نے سپر پاور دی ہے, میں نے تو نہیں رکنا اب. تو جب مجھے یعنی آئی ٹرولی انڈرسٹینڈ, جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا علمہ البیان, ہم نے تجھے بیان سکھایا, ورنہ تیرے اندر کیا طاقت تھی بیان کرنے کی. تو آپ یقین کریے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اسپیچ کی طاقت دی ہے نا, کمال طاقت ہے یہ. واٹ این امیزنگ سپر پاور دس. آپ لوگوں کے دلوں کو ہلا کے رکھ سکتے ہو. آپ چاہو تو کسی کو اٹھا دو اور کسی کو چاہو تو ذلیل کر دو, صرف اسپیچ کے ساتھ. ورڈز جو آپ کے منہ سے نکلتے ہیں نا یہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں. کسی کا بیچارے کا کلیجہ چیر سکتے ہیں اگر اچھی طرح استعمال نہ کیا جائے, اور کسی کا دن جو ہے وہ اتنا خوشگوار بنا سکتے ہیں صرف ود دا پاور آف ورڈز. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک بڑی امیزنگ پاور دی ہوئی ہے. اب یہاں پہ ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں وہ لوگ فری اسپیچ کے بارے میں بہت اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے, فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے. تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ کیا ہمارا جو دین ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کو انڈورس کرتا ہے یا نہیں کرتا. سوچیں ذرا, اپنے دماغ میں سوچیے گا کہ ہمارے دین میں فریڈم آف اسپیچ کا کیا تصور ہے, کہ حق بات کہنا اور جو انسان کہنا چاہے اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جو بھی کہنا چاہے وہ کہہ دے. تو ایک طرف تو ہمارا دین فریڈم آف اسپیچ کو کچھ حد تک تو انڈورس کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں.
جیسا کہ آتا ہے نا کہ جو سب سے بڑا مجاہد ہے وہ وہی ہے جس نے کلمہ حق بولا ہوگا کسی ظالم حکمران کے سامنے. سب سے بڑا مجاہد تو وہ ہے جو کلمہ حق بول دیتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ اس کو پتا ہے کہ یہاں سے ریٹیلیشن ہوگی. تو اس حد تک تو فریڈم آف سپیچ ہے. خلفائے راشدین کے دور میں آپ دیکھیں کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ سیدنا عمر کو چیلنج کر دیتی ہے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ حق مہر جو ہے وہ اتنا محدود ہوگا جبکہ اللہ نے ایسا حکم قرآن میں نہیں دیا. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حق مہر میں سونے کا پہاڑ بھی دینا چاہیں تو ان کو کوئی روکے نا, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو سیدنا عمر نے اسٹریٹ اوے کہا کہ عورت صحیح کہہ رہی ہے اور میں نے غلط کہا. یعنی اتنا فریڈم آف سپیچ تھا. اسی طرح سے وہ شخص جس نے سیدنا عمر کو یہ کہا کہ جی وہ جو مال غنیمت میں سے کپڑا آیا تھا وہ کپڑا میرے خیال ہے ہر صحابی کو 3 میٹر ملا تھا, 3 میٹر. تو 3 میٹر میں ایک بندہ جو عمر بن الخطاب بہت ٹال تھے, یعنی ویل اوور 6 فیٹ تھے وہ, تو 3 میٹر میں تو سوٹ نہیں بنتا ان کا. تو جب وہ آئے ممبر پہ تو سوٹ پوری بازویں اور سارے, حالانکہ صحابہ جو تھے جو ہائٹ میں چھوٹے تھے ان کی بازویں بھی شارٹ ہوئی ہوئی ہیں اور پانچے بھی بہت اوپر گئے ہوئے ہیں اور ان کو مشکل سے وہ 3 میٹر پورا آیا. تو عمر بن الخطاب کو دیکھتے ہیں تو زبردست طریقے سے سوٹ پورا آیا ہوا ہے. تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا امیر المومنین یہ کون سا انصاف ہے, ہم سب کو آپ نے ایک تھان دیا ہے اور خود آپ جو ہے وہ اتنا پتہ نہیں کون سا کپڑا لے گیا. آپ نے کہا جزاک اللہ خیر, میں اپنے بیٹے کو بلاتا ہوں وہ میری بارے میں جو ہے نا بات کرے گا. عبداللہ بن عمر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے ابا جان کو دے دیا تھا, تو ان کے پاس 6 میٹر آیا باقی سب کے پاس, تو میں نے اپنے حصے کا ان کو دیا. تو یہ تو فریڈم آف سپیچ ہے. لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ جی بالکل ہی بے لگام کر دیں فریڈم آف سپیچ کو, جو مرضی بندہ چاہے کہے. تو ویسٹرن ورلڈ میں وہ فریڈم آف سپیچ کو چیرش تو بہت کرتے ہیں, اس کے بارے میں بات بھی بہت کرتے ہیں, اس کو بہت ہائی ورچو بھی سمجھتے ہیں کہ جی فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے, کوئی کسی کو کچھ بھی کہہ دے. جیسے وہ میکرون نے کیا کیا, وہ جو فرینچ پرائم منسٹر تھا, اس نے کہا کہ جی وہاں پہ چارلی ہیبڈو جو میگزین تھا وہ توہین رسالت پر انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور بڑے نازیبا قسم کے کارٹون چھاپے. تو میکرون جو ہے اس نے کہا کہ جی یہ کارٹون جو ہے نا فریڈم آف سپیچ کے تحت ہم اپنی بلڈنگوں پہ لگائیں گے. تو اس نے کیا کیا, کوئی پروجیکشن سکرینز لا کے اس نے بلڈنگوں کے اوپر, عمارتوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے جو ہیں وہ پروجیکٹ کیے. اب سوچے جو لوگ فرانس میں رہتے تھے, الجیرین مسلمز اور دوسرے مسلمان جو ہیں, وہ جب روز کام پہ جاتے ہیں تو ان کو یہ سائٹ دیکھنی پڑتی ہے. روزانہ وہ کام پہ جاتے ہوئے خون ان کا کھولتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہمیں روز دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہو رہی ہے, جی فریڈم آف ایکسپریشن ہے. حال ہی میں میکرون کو ایک کالم نگار خاتون ہے, جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک اخبار میں لکھا, بھی مہینہ پہلے کی بات ہے, انہوں نے لکھا آئی فیل دیٹ میکرون از ریئلی اسٹوپڈ. تو اس پہ اس عورت کو جیل ہو گئی ہے. تو فریڈم آف سپیچ کہاں گیا آپ کا؟ جب نبی کی بات آئی آپ نے کہا فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, تمہیں کسی نے اسٹوپڈ کہہ دیا, تم نے اس کو جیل بھیج دیا کہ بھئی یہ الاؤڈ نہیں ہے. اسی طرح سے انہی ممالک میں کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے, توہین عدالت پہ کیس ہو جاتا ہے. آپ جا کے جج صاحب کو ذرا 2-4 نازیبا الفاظ بولے نا تو دیکھیں آپ پہ کیس کیسے ہوتا ہے, 1 سیکنڈ میں کیس ہوگا آپ پہ. تو وہاں پہ فریڈم آف سپیچ وہ الاؤ نہیں کرتے. لیکن ویسے وہ بڑی باتیں کرتے ہیں, جب دین کا مذاق اڑانے کی بات آتی ہے تو فوراً فریڈم آف سپیچ پکڑ لیتے ہیں. جب اپنے کسی ادارے کی بات آتی ہے تو ایک دم سے جو ہے نا فریڈم آف سپیچ کا کارڈ کینسل کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہیٹ سپیچ ہے, یہ فلانی سپیچ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل اس کے اوپر فلسفی میں بڑی ڈسکشنز ہے کہ کیا ایک شخص جو ہے اس کو فریڈم آف سپیچ کے تحت کسی کراؤڈڈ تھیٹر میں اجازت ہونی چاہیے کہ وہ چیخے فائر فائر فائر. تو جو لوگ تو پیورسٹ ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں ہر چیز میں فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں نہیں اس کو اجازت ہونی چاہیے. لیکن اب اس کی ڈاؤن سائڈ یہ کہ اب کراؤڈڈ تھیٹر میں اگر آپ فائر فائر کا نعرہ لگائیں گے تو اسٹیمپیڈ ہو جائے گی اور اس میں جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے. تو فریڈم آف سپیچ تو ہے لیکن اس کا جو سائڈ افیکٹ ہے وہ بہت برا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جس طرح ہیٹ سپیچ کہی جاتی ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی ناٹسی پارٹی کا بندہ ہے اور وہ جوز کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے کہ جی ان کو فلاں کر دو یا ڈھمکاں کر دو, تو اس کو کیا آپ مانیں گے فریڈم آف سپیچ میں؟ تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نہیں یہ اینٹی سیمیٹزم ہے, تو انہوں نے اس کے خلاف یہ نہیں ہیٹ سپیچ میں آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے چلیں اور دیکھ لیتے ہیں. پھر بلاسفمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ بلاسفمی ٹھیک ہے, بلاسفمی کو ہم کچھ نہیں کہتے. تو ان کے ہاں نا سیکرٹ کاؤز ان کے ہاں بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی چیز کو پروٹیکٹ نہیں کیا, پروٹیکٹ انہوں نے بھی کیا ہوا ہے, لیکن جن چیزوں کو ہم اہم سمجھتے ہیں وہ ان کو اہم نہیں سمجھتے. تو ہمارا دین جو ہے نا وہ ہمیں بتاتا ہے, اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ کون سی سپیچ, کون سا بیان ٹھیک ہے اور کون سا بیان ٹھیک نہیں ہے. اب 1970s میں, لیٹ 70s میں جو US ناٹسی پارٹی ہے اس نے کیا کیا کہ اسکوکی الینوائے, امریکہ میں ایک جگہ ہے الینوائے اسٹیٹ کے اندر اسکوکی نام کا ایک ٹاؤن ہے,
وہ ٹاؤن جو ہے پریڈومیننٹلی جوئش ہے, تقریباً 90% وہاں جوز رہتے ہیں, اور ان میں سے بھی وہ جوز ہیں جو کہ اکثر ہولوکاسٹ سروائیورز یا ان کے فیملی ممبرز ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسکوکی الینوائے کے اندر زیادہ تر جوئش کمیونٹی ہے 90%. اب جو یو ایس ناٹسی پارٹی ہے انہوں نے فیصلہ کیا 1970s میں, لیٹ 70s میں, کہ ہم اسکوکی الینوائے میں پریڈ کرنا چاہتے ہیں, ناٹسی پریڈ کریں گے, فریڈم آف ایکسپریشن, ناٹسی فلیگ ہلائیں گے اور ہٹلر کو کا اسٹیچو لے کے جائیں گے اور اس کے گلے میں پھول کے ہار ڈالیں گے اور اس طرح کر کے کریں گے. اچھا, اب جو اسٹیٹ آف الینوائے ہے اس نے منع کر دی, انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ تو لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے اور لوگوں کے احساسات ہوں گے اور اس سے وائلنس انسائٹ ہوگا, منع کر دیا. اچھا, یہ جو یو ایس ناٹسی پارٹی تھی انہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا تھا, اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ تھوڑا واویلا مچے, شور مچے, تاکہ ہم ذرا میپ پہ تو آئیں نا. تو یہ جب اے سی ایل یو کے پاس گئے, جو آپ کی سول لبرٹیز کی جو پارٹی ہے, وہ ذرا ڈیموکریٹس ہیں, لبرل قسم کے لوگ ہیں, تو انہوں نے اصولی طور پہ ہم فریڈم آف اسپیچ کو الاؤ کرتے ہیں, تو انشاءاللہ ہماری طرف سے پریڈ آپ کر سکتے ہیں. دل پہ پتھر رکھ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ پریڈ کر لیں. تو یہ جو اب کیس ہے نا ان کا, کہ اے سی ایل یو نے الاؤ کیا ناٹسی پارٹی کو کہ ایک اس جگہ پر جہاں پہ پریڈومیننٹلی جوز رہتے ہیں ایک تماشا لگایا جائے اور جوز کے منہ کے سامنے ان کی توہین کی جائے, تو انہوں نے آن لبرل پرنسپل الاؤ تو کر دیا. لیکن اب یہ یعنی فلسفی کے اندر اور لیگل کے اندر ایک ڈسکشن کا پوائنٹ بنا ہوا ہے بڑا ہیوی قسم کا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک شخص جس کا ویو پوائنٹ آپ سے بالکل خلاف ہے, بلکہ وہ شخص انتہا درجے کا نیگیٹو انفلوئنس کر سکتا ہے آپ کے بچوں کو, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, کیا اس کو فریڈم آف اسپیچ کے تحت بولنے دیا جائے, یوٹیوب چینل چلانے دیا جائے, انفلوئنسر بننے دیا جائے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی بات میں اثر بھی بڑا ہے اور کنونسنگ پاور بھی ہے, یا پھر آپ فریڈم آف اسپیچ کو چھوڑے سائڈ پہ اور اس کو بند کریں آپ. تو اب یہ بھی ان کے ہاں ڈیبیٹ ہے کہ جی اگر ایک بندہ ایسے اپوزنگ ویوز لے کے آتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اب چوائس آپ کے پاس کیا ہے, چوائس آپ کے پاس یہ ہے کہ یا تو ہم فریڈم آف اسپیچ کے جو ویلیوز ہیں ان کو ہم برقرار رکھتے ہیں اور مورل ہائی گراؤنڈ یہ لے لیتے ہیں کہ جی ہم لوگ فریڈم آف اسپیچ کو مانتے ہیں, اور دیکھیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں اور یہ انتہائی خبیث آدمی اور سب کچھ, ہم نے اس کو فریڈم آف اسپیچ کے تحت الاؤ کیا ہوا ہے. تو یا تو آپ اس ہائی مورل گراؤنڈ پہ چلے جائیں اور اس ہائی مورل گراؤنڈ کو لینے کے بعد اپنے بچوں کو جہنم میں پھینک دیں آپ, کیونکہ یہ ان کو گائیڈ کرے گا, بلکہ مس گائیڈ کرے گا, اس کے پاس وہ پاور اور پوٹینشیل ہے. یا پھر آپ یہ کہیں کہ جی ہم اپنے اس مورل ہائی گراؤنڈ سے اترتے ہیں, اس کو بین کرتے ہیں اور بچوں کو بچا لیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے یار آپ اپنے پرنسپل سے پھر گئے ہو, آپ اپنے اصولوں سے پھرے ہو, تو چلیں وہ گالی ہم کھا لیں گے لیکن بچوں کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ڈسکشن کب آتی ہے؟ مثال کے طور پہ جب بات آتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی, تو پورنوگرافک کانٹینٹ جو ہے کیا اس کو الاؤ کیا جائے یا نہ کیا جائے. اسلامکلی میں بات نہیں کر رہا, میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ان کے ہاں یہ ڈیبیٹ ہے کہ الاؤ کریں یا نہ کریں, تو کس حد تک کریں, کون کون سا کریں, کہاں تک جانے دیں, ٹھیک ہے. تو وہ جب یہ بات کرتے ہیں نا فریڈم آف ایکسپریشن کی, تو وہاں پہ ان کے ہاں ایک ڈیبیٹ ہے, کیونکہ یہ کانٹینٹ جو ہے لوگوں کو خراب کرے گا. اسی طرح سے ایک جس طرح گینگسٹر ریپ میوزک ہے, اس میں ڈرگز کے بارے میں بات ہے, عورتوں کو ڈرگٹری طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ان کے بارے میں نازیبا الفاظ یوز کیے جا رہے ہیں, لائف آف کرائم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اتھارٹیز جو ہیں ان کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں, جو بھی پولیس ہو یا کچھ بھی اتھارٹی, جو قانون نافذ جو نہ کرنے والی اتھارٹیز جو ہیں ان کو گالی گلوچ ہو رہی ہے. تو ایک ریبیلین کو فیول کیا جا رہا ہے, اور یہ کون سن رہا ہے؟ 80 to 85% یہ وہ بچے سنتے ہیں جو انڈر 18 ایئرس کے ہیں. یعنی ان کی جو سی ڈیز ہیں یا ڈی وی ڈیز ہیں یا کانٹینٹ ہے, اس پہ وہ اسٹکر لگا ہوتا ہے پیرنٹل ایڈوائزری ایکسپلیسٹ لیرکس. اور سٹڈیز بتاتی ہیں کہ 80 to 85% یہ وہی سن رہے ہیں جو 18 سال سے کم عمر کے ہیں اور بہت امپریشنیبل ایج میں. اور ابھی اس امپریشنل ایج میں یہ جو میوزک جانرا ہے خاص طور پر, ویسے تو سارے میوزک جانرز میں ایشوز ہیں, بٹ اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ آپ کے بچوں کو بہت نیگیٹو طرف لے کے جا رہا ہے. وائلنس اور ڈرگز اور ویمن کی ابیوز کرنا اور اتھارٹیز کو ڈسرسپیکٹ کرنا اور وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو اب یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ آف ڈسکشن ہے ان کے, کہ یہ فریڈم آف اسپیچ میں آئے گا یا فریڈم آف اسپیچ میں نہیں آئے گا. اگر آپ اس میوزک جانرا کو روکتے ہو تو کس بیس پہ روک رہے ہو آپ, کون سا اصول ہے جس پہ روک رہے ہو؟ تو وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو ابھی جواب نہیں پتا. اسی طرح کی بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے کہ جہاں جہاں پہ پرابلمز آتے ہیں. ہمارا دین جو ہے نا وہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہے, وہی کے اوپر بیسڈ ہے, تو وہ ہمیں بتا دیتا ہے کلیئر کٹ کون سی چیزیں کرنے والی ہیں اور کون سی نہیں کرنے والی ہیں. مثال کے طور پہ کیا اسلام کے اندر فریڈم آف اسپیچ پہ کہیں پہ کٹ آف پوائنٹ لگایا جاتا ہے؟ تو جواب ہے بالکل لگایا جاتا ہے, بالکل لگایا جاتا ہے. کیا ایک مسلمان کے لیے جھوٹ بولنا کی اجازت ہے؟ اس کو اجازت نہیں ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں فریڈم آف اسپیچ کے ناطے جھوٹ بول سکتا ہوں. آپ نہیں جھوٹ بول سکتے, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا.
کیا فریڈم آف اسپیچ کے ناطے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. ہمیں تو کہا کہ آپ اف بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ وہ کہتے ہیں نا کڈس ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم, غلطی سے کبھی یہ ٹرائی نہ کرنا کہ اما ابا کے آگے چیخو چلاؤ اور پھر کو ماما یہ تو میں فریڈم آف اسپیچ چوز کر رہا ہوں. وہ جو 8 نمبر کا جوتا جب سر میں لگے گا نا پھر سمجھ آئے گی فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہوتا ہے. آپ نے بھی فریڈم آف اسپیچ کیا, ادھر سے فریڈم آف ایکسپریشن آ گیا. تو بات یہ کہ ہمارے یہاں نا اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ ریسٹرکشن لگائی ہیں. اسی طرح سے کیا کسی کی غیبت کرنا فریڈم آف اسپیچ میں آتا ہے؟ کیا کسی کی چغلی کرنا, کسی کو سلینڈر کرنا, کسی پہ تہمت لگانا؟ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, اگر آپ کسی پہ تہمت لگاتے ہیں نا, اور یہ میں بڑے ان آل سیریسنس یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اکثر ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی عورت کے بارے میں کوئی الفاظ کہہ دیں گے کہ اس کا کیریکٹر جو ہے وہ ڈھیلا ہے, یا وہ عورت جو ہے وہ ڈیش 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 ہے, کوئی الفاظ یوز کر لیں گے اس کے لیے جس سے آپ کچھ امپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. یاد رکھیے گا ابھی تو شریعت اس طرح سے وہ نہیں ہمارے یہاں پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو رہی, لیکن اللہ کی بارگاہ میں نا ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک عورت کے اوپر الزام لگایا, اور اگر آپ الزام لگا کے 4 گواہ ثابت نہیں کرتے تو ٹیکنیکلی آپ کے 80 کوڑے بنتے ہیں. تو یہاں تو آپ بچ کے نکل جائیں گے کیونکہ شریعت کا نفاذ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن آخرت میں پکڑے جائیں گے. اور ہمارے یہاں کتنی عام سی بات ہے, کسی لڑکی کو دیکھا آپ نے بات کی, اچھا یہ چونکہ اس سے بات کر رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے نا یہ اسموک بھی کرتی ہوگی, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈرنک بھی کرتی ہوگی, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے تو چکر ان ساروں سے ہوں گے, اور یہ فلان ڈھمکائیں, اور فتویٰ لگا دیا اس کے اوپر. حالانکہ یہ سارا آپ نے اپنے دماغ میں ڈرامہ کریٹ کیا, آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. غالب گمان بھی ہو تو وہ بھی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. دلیل تب ہے جب آپ نے فزیکلی اپنے آپ آنکھوں سے دیکھا ہوتے ہوئے اور آپ کے ساتھ 3 اور گواہ بھی ہوں, اور اگر اتنے گواہ نہیں ہیں تو پھر اپنا منہ بند رکھیں, ورنہ آپ کے اوپر 80 کوڑے بنتے ہیں. تو ہمارا دین تو کہتا ہے آپ کسی کو سلینڈر بھی نہیں کر سکتے, آپ کسی پہ تہمت بھی نہیں لگا سکتے. اسی طرح سے ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ بلاسفمی نہیں کر سکتے, اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں فضول بات آپ نہیں کر سکتے. ابھی حال ہی میں وہ جو واقعہ ہوا آپ کو پتا ہوگا فیصل آباد میں, وہ جو عورت ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اللہ معاف کرے یہ کس قسم کا مذاق ہے. یعنی جہاں پہ آ کے کوئی بھی وہ کہتے جی میں نعوذ باللہ اللہ کی رسول ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ امام مہدی ہے اور فلانا, وہ جو ہم قیامت کی نشانیاں پڑھے تھے وہ ایک گھر میں سے نمودار ہو گئی ہیں ساری. رسول بھی پیدا ہو گئے اور امام مہدی بھی اسی گھر میں آ گئے, اور کیا کچھ ہو گیا. اس کا مطلب ہے آپ نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی ہے. تھوڑا سا پڑھ لیا ہوتا شاید تراویح تفسیر میں آ گئی ہوتی تو اتنی بڑی بونگی نہ مارتی آپ. تو اب یہ ہمارا دین الاؤ نہیں کرتا. اچھا اس میں یہ بھی نہیں کہ بدے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں, یعنی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا خود ہی جا کے کسی کو قتل کر کے آ جائیں, کیونکہ یہ لا اینڈ آرڈر کو ہمارا دین پرزرو کرنے کا حکم دیتا ہے. ہمارا دین ویجیلنٹیزم کو انکریج نہیں کرتا کہ ہر بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لے. مثال کے طور پہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی سرونٹ ہے وہ چوری کرتا ہے اور میں اس کو پکڑ لیتا ہوں, اب میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا, اس کو مجھے تھرو پراپر چینل قانون کے کٹہرے میں کھڑا کروانا ہوگا, کیس ثابت ہوگا, پھر جو سزا بنے گی وہ ہوگی. میرا دوست میرے پاس آتا ہے کہتا ہے یار مجھ سے زنا ہو گیا یار میں کیا کروں, میں پکڑ کے 100 کوڑے اس کو مار دوں, میں نہیں کر سکتا اس طرح, میری اتھارٹی نہیں ہے. میں نے ادھر تک جانا ہے جہاں تک میری اتھارٹی ہے, جہاں میری اتھارٹی نہیں ہے مجھے اپنے آپ کو ہولڈ آف کرنا ہے, ورنہ کیا ہوگا فساد فی الارض ہوگا, ورنہ فساد ہوگا. اگر آپ یہ والا دروازہ کھول دیں کہ جو بندہ جدھر چاہے اس کو جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے آپ خود ہی جج اور جوری اور ایگزیکیوشنر بن جائیں, تو پھر یہ فساد ہے, پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا. تو اس لیے جو بھی ایسا معاملہ ہو ہمیں تھرو پراپر چینل ہی اس کو ڈیل کرنا چاہیے, اور حکومت کو یہ کے لیے فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو سزا خود دیں, اس سے پہلے کہ عوام جو ہے وہ اشتعال میں آ جائے اور وہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی طرف جائیں. تو جب آپ جسٹس ڈیلے کرتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے, عوام کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. تو ہمارا دین بار بار جو فریڈم آف سپیچ ہے اس کو ایک طرف انکریج بھی کرتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑی چیز کیا ہے کہ ظالم حکمران کے آگے کلمہ حق بولنا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو روکتا بھی ہے کہ ان جگہوں پہ آپ نے نہیں جانا, ایسی باتیں آپ نے نہیں کرنی ہیں جو کہ کسی کے لیے ہرٹفل باتیں ثابت ہو. بلکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو کسی کو آپ غیبت سے روکے نا تو کہتے ہیں ہم تو جی یہ بات ان کے منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی کمال کی بات تو نہیں ہے, کیونکہ انسلٹ کرنا بھی فریڈم آف سپیچ میں نہیں آتا. ایک مومن دوسرے مومن کو انسلٹ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کا جو بھی ڈفرنس ہے آپ تمیز سے بات کریں, پیار سے بات کریں, سمجھائیں اس کو. ہمارا دین تو نہیں کہہ رہا کہ جی میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. تو بڑے کمال کی بات تو نہیں ہے یہ کہ آپ نے کہا یہ تو منہ پہ بھی بات ہو سکتی ہے اس کے. اصل بات یہ ہے اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا جو اس کو پسند نہیں آئے گی, اور منہ پہ بھی کرنا تو پسند نہیں آئے گی اس کو.
امام شافعی کہتے ہیں اپنے بھائی کو پرائیویٹ میں ایڈوائز کرنا اس کو ایڈوائز کرنا ہے, اور پبلکلی اس کو ایڈوائز کرنا یہ اس کو ذلیل کرنا ہے. آپ بھرے مجمع میں کہتے ہو یار آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تو آپ نے تو پہلے بیچارے کو ذلیل کر دیا. آپ کو کسی سے مسئلہ نظر آ رہا ہے, آپ اس کو سائڈ پہ کر لیں, بھائی آپ ذرا سائڈ پہ آئیے گا, اور پھر اس سے پرائیویٹلی بات کی اسے, تاکہ اس کا فیلنگز ہرٹ نہ ہو. تو یہ ہمارا دین جو ہے انشاءاللہ کہتا ہے. اب میں نے ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیا, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج کی بات کو سمیٹتے ہوئے. میں نے کیا کیا جی, چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لیا, اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ یعنی قرآن مجید میں کہاں کہاں پہ فریڈم آف سپیچ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے, اور کون سی سپیچ ہے جو کہ پرمیسیبل ہے اور کون سی سپیچ جو ہے پرمیسیبل نہیں ہے اکارڈنگ ٹو یو. میں نے کہا تھا کہ جی پلیز گو تھرو دا قرآن انٹائرلی اینڈ فائنڈ آؤٹ سم آف دوز پوائنٹس کہ جہاں پہ کون سی سپیچ انکریجڈ ہے اسلام میں اور کون سی سپیچ پہ منع کیا گیا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس نے مجھے بتائیں کہ بھئی کرنے والے کام ہیں اور نہیں کرنے والے. ویسے مجھے پتا تو تھا ہی, لیکن میں نے کہا چلے ان کے منہ سے سن لیتے ہیں, شاید اللہ تعالیٰ اس اے آئی کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. بولے آمین. اچھا, تو پہلے اس نے بتایا کہ جی اسپیکنگ دا ٹروتھ, یعنی جو چیزیں الاؤ ہیں ہمارے دین میں, یعنی جو اسلام انکریج کرتا ہے وہ حق بات, وقولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کرنے کو اسلام انکریج کرتا ہے. کائنڈ اینڈ ریسپیکٹفل اسپیچ کو اسلام انکریج کرتا ہے. وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, پیار سے پیش آؤ, اچھے الفاظ استعمال کرو. تیسرا, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو اسلام انکریج کرتا ہے کہ مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے, اور اچھے طریقے سے اگلے کو نصیحت کرنا, واز کرنا. وجادلہم باللتی ہی احسن, اچھے طریقے سے جدال کرنا, ڈیبیٹ کرنا, بدتمیزی نہیں کرنا. نمبر 4, اسپیکنگ اپ فار جسٹس, حق کے لیے کھڑے ہو جانا چاہے تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو, یعنی جسٹس سے کام کرنا. اور 5ویں چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا. یہ سارے وہ اسپیچ ہے, یہ سارا وہ بیان ہے اللہ ماحول بیان کے زمرے میں جو کہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ کو کون سا بیان کرنا چاہیے. حق بات کریں, جسٹس کی بات کریں, عدل انصاف کی بات کریں, پولائٹنس کی بات کریں, پازیٹیو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں, اور اللہ کا ذکر کریں. یہ وہ چیزیں جو بیان کے زمرے میں آتی ہیں. کیا بیان میں نہیں آتا جو آپ نے اوائڈ کرنا ہے؟ بیک بائٹنگ, سلینڈر, بد زبانی, فاؤل لینگویج, اور دوسروں کے بارے میں رومرز پھیلانا. ٹھیک ہے, تو یہ 4 قسم کی چیزیں اس نے بیان فرمائی کہ یہ وہ جو ہے نا وہ چیزیں ہیں جس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. بیک بائٹنگ بھی ہے, سلینڈر بھی ہے, بری زبان, گالم گلوچ بھی چل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسپریڈنگ رومرز ہے. اچھا, اب میں نے چیٹ جی پی ٹی کو ایک اور اسائنمنٹ دیا. میں نے کہا اب آپ ایسا کریں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے نا ابلیس بن جائیں. ٹھیک ہے, چیٹ جی پی ٹی کو میں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ابلیس بن جائیں, اور ابلیس کو قرآن میں پڑھیں اور سمجھیں, اور پھر مجھے بتائیں کہ آج ابلیس جو ہے وہ ہمیں یہ جو ایول سپیچ ہے اس کی طرف کیسے لے کے جائے گا. کہ آپ ابلیس ہیں, آپ نے مجھے اسٹریٹجی بتانی ہے کہ آپ نے اگر دنیا میں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ غلط کاموں کی طرف چلے جائیں اور وہ بری سپیچ کو استعمال کریں, تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے. تو یہ میں نے اس کو سوال پوچھا تھا کہ ناؤ تھنک لائک شیطان اور دا ڈیول as mentioned in the Quran and devise a strategy in the modern times of making people adopt bad speech. So this is the question I put to ChatGPT after اسے کو میں نے کہا کہ پورے قرآن کا مطالعہ کرو اور ابلیس کو سمجھ جاؤ, اور اب مجھے بتاؤ کہ تم نے اسپیچ کو بھی دیکھ لی, اچھی بری اسپیچ کیا ہوتی ہے, ابلیس بھی سمجھ میں آ گیا ہے, اب ابلیس کی طرح سوچتے ہوئے اسٹریٹجی بناؤ. اب اسٹریٹجی دیکھیے ذرا, اسٹریٹجی کیا آ رہی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے جی کہ ون آف شیطان's primary strategies is to encourage people to engage in bad speech and use their words to harm others. Here are some examples جہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا. وہ کہتے ہیں spreading hate speech. Number 1, شیطان could use social media platforms to spread hateful messages, fueling prejudices and encouraging people to engage in discriminatory behavior. تو پہلی چیز وہ کہہ رہا ہے شیطان کو یہ کرنا چاہیے, یعنی اگر شیطان کے طور پہ میں یہ کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ نا آگ لگاؤں گا, لوگوں کو بیچ میں آپس میں ورگلاؤں گا. دوسرا, سائبر بولنگ کو انکریج کروں گا. سائبر بولنگ, شیطان could use the anonymity, یعنی کہ جہاں پہ آپ انونیمس ہوتے ہیں, کوئی جانتا نہیں آپ کو, and distance provided by the internet to encourage people to engage in cyber bullying and harass others online. یعنی یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ یعنی وہ جو فاؤل اسپیچ ہے اس کو یوز کیسے کیا جائے گا. ڈس انفارمیشن کیمپینس, یعنی عوام کے بیچ میں مس انفارمیشن پھیلانا, ڈس انفارمیشن پھیلانا, کنفیوژن کریٹ کرنا, جھوٹ پر مبنی خبریں جو ہے نا نشر کرنا تاکہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں, اور رومرز پھیلانا, اور کازنگ کنفیوژن اینڈ ڈسکارڈ امنگس پیپل, لوگوں کو آپس میں لڑا دینا بیکاز آف کنفیوزنگ جو ہے نا انفارمیشن. نمبر 5, پرووکنگ آرگیومنٹس, آرگیومنٹس کو پش کرنا کہ لوگ آپس میں لڑائیاں کریں, جھگڑے کریں. اور وہ کہتا ہے شیطان could use online forums to provoke arguments and disputes between people, encouraging them to engage in heated debates and using insulting language.
And finally, number 5, encouraging gossip. Shaitan could encourage people to indulge in gossip and speak ill of others behind their backs using messaging apps and social media platforms to spread rumors and damaging information. یہ سارے کام کر رہا ہے شیطان. اور اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہم ٹیکنیکلی شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہیں. اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں, لٹرلی یہ شیطان کا یعنی ہم ٹول بنے ہوئے ہیں اس کے, کہ ہم اسی کا کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر سارا کچھ. اب آپ دیکھیں کہ میں خلاصہ کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں, جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت میں گھر کی بشارت دیتا ہوں اگر تم لڑائی جھگڑا نہ کرو, آرگیومنٹ نہ کرو, حتیٰ کہ تم حق پہ کیوں نہ ہو. پہلی بات کیا کی, میں تمہیں جنت کے اندر گھر کی بشارت دیتا ہوں اگر تم آرگیومنٹیشن نہ کرو, لڑائی جھگڑا نہ کرو, حتیٰ کہ تم حق پہ کیوں نہ ہو. یعنی آپ کی کسی سے بحث ہو رہی ہے نا, آپ کو پتہ ہے یار اس بحث سے نا ہمارا رشتہ خراب ہو رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں چھوڑو یار کوئی بات نہیں, اور کوئی بات کرتے ہیں, چلو ایسے کرتے ہیں یار چائے پینے چلتے ہیں, چھوڑو یار ایسے کرتے ہیں کہیں چائے پینے چلتے ہیں, چلو کھانا کھاتے ہیں, آؤ میں تجھے آئس کریم کھلاتا ہوں. آپ اس سچویشن کو ڈیفیوز کرتے ہو, آپ اس انٹریکشن سے ڈس انگیج کرتے ہو. ٹھیک ہے, آپ نے بیٹل فیلڈ نہیں چھوڑ دیا, آپ نے صرف اس ٹائم پہ اپنے آپ کو ڈس انگیج کیا, لیکن یو ول پک یور اون بیٹل. آپ کو جب ٹائم ملے گا بعد میں جا کے, جب حالات ذرا ٹھنڈے ہو جائیں گے, معاملات ذرا اور ہوں گے, خوشگوار ہوں گے, اس ٹائم پہ یہ بات آپ بشک دوبارہ چھیڑ دینا. یعنی اس ٹائم پہ آپ بشک بات کر دینا کہ بھائی اس طرح سے ہمیں جو ہے نا کرنا چاہیے اور یہ بات ہے, لیکن اس ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کہ بات بہت ہیٹڈ ہو چکی ہے. تو یہ تو پہلی چیز ہے. دوسرا, آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے بیچ میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں اس کو جو کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے, حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. تو یہ جنت کی باؤنڈری ہے نا, تو آپ نے کہا باؤنڈری کے اندر گھر دیتا ہوں, اس کے لیے اس کو گارنٹی دیتا ہوں جو لڑائی جھگڑا نہ کرے, حتیٰ کہ حق پہ کیوں نہ ہو. جنت کے بیچ میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس کو جو جھوٹ نہ بولے, حتیٰ کہ مذاق میں بھی نہ بولے. اب یہ دونوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اسپیچ کے ساتھ ہے. دونوں کا تعلق اسپیچ کے ساتھ ہے. ایک میں کہا جا رہا ہے آپ آرگیومنٹیشن والی اسپیچ نہ کریں, ڈس انگیج کریں, ایون اف یو آر رائٹ اینڈ یو آر رائٹ. بٹ وہ کہتے ہیں نا, آپ ہو سکتے اپنا دلائل دے کے اگلے کو, یعنی آرگیومنٹ تو جیت جاؤ گے بٹ یو ہیو لاسٹ دا پرسن. یعنی آپ نے آرگیومنٹ دی, دلائل دیے, ٹھا دلائل دیے, اور بندہ آپ نے فلور کر دیا. آپ نے کہا جی بس مزہ آ گیا, سمجھ آ گیا نا, بات ختم ہو گئی. اب آپ نے پوائنٹ تو دے دیا لیکن وہ بندہ لوز ہو گیا آپ سے. وہ کہتا ہے بس یار تھینک یو یار, بہت شکریہ, آپ نے مجھے ذلیل کیا سب کے سامنے, پھر ملیں گے اگلی زندگی میں. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہا ڈس انگیج فرام دیٹ آرگیومنٹ, اور دوبارہ کبھی کر لینا جب ذرا معاملات ٹھنڈے ہو جائیں. مڈل میں گھر کا وعدہ ہو رہا ہے اس کو جو جھوٹ نہ بولے, حتیٰ کہ حق پہ کیوں, جو ہے نا حالہ کے مذاق میں بھی نہ بولے. اور سب سے اوپر گھر کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس مڈل میں اور ہائیسٹ لیول پہ جس کا اوور آل کردار سب سے اچھا ہو. اب آپ خود سوچیں کہ جنت ہمیں چاہیے. اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں, مثال کے طور پہ, یہ مثال ہے ٹھیک ہے, اس کو سیریس نہیں لینا. اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی آج کی تاریخ میں اگلی جو بھی لڑائی ہونے والی کسی کے ساتھ, آپ کی آج کی تاریخ میں یا کل بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی پھڈا, کوئی بحث, کوئی تلخ کلامی ہونے جا رہی ہے, آپ اس ٹائم پہ تلخ کلامی یا وہ پھڈا یا وہ بحث نہ کریں. آپ وہ بحث نہ کریں, آپ کے سوری یار کالو سلامہ کر کے آپ سائڈ پہ ہو جائیں اور آپ سیدھا میرے پاس آئیں, اور میں آپ کو سیکٹر F6 میں مین مرگلا روڈ پہ 4 کنال کی پراپرٹی کی چابیاں دوں گا, جہاں پہ ایک مرسیڈیز اور ایک BMW بھی کھڑی ہوئی ہے. تو آپ بحث کریں گے یا نہیں کریں گے اس بندے کے ساتھ جو آپ سے بحث کرنا چاہ رہا ہے؟ یعنی آپ کے ساتھ ایک بندہ بحث کر رہا ہے, آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں 100% گارنٹی کہ اگر آپ وہ لڑائی نہ کریں, جو بھی آپ کی اگلی لڑائی ہونے جا رہی کسی کے ساتھ بھی, تلخ کلامی, بحث, ایسے ہی فضول کی بات, آپ وہ بحث نہ کریں, آپ ڈس انگیج کر لیں فوراً سے, اور آپ میرے پاس آئیں اور میں آپ کو چابیاں دوں گا اس گھر کی, وہ جو 4 کنال کا گھر مین مرگلا روڈ F6 میں ہے, اور وہاں پہ ایک مرسیڈیز اور ایک BMW بھی کھڑی ہے. تو آپ کیا بحث کریں گے اس بندے کے ساتھ؟ شاید آپ کہیں گے یہ لو جوتا اور میرے سر میں مارو. بحث تو دور کی بات ہے, میں تو آؤ ادھر مارو, کیونکہ مجھے تو پلاٹ ملنے لگا 4 کنال کا. ٹھیک ہے, تو میرا وعدہ جھوٹا اور 2 نمبر ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے, کیا 4 کنال کا پلاٹ کا وعدہ کیا سیکٹر F6 میں؟ آپ نے کہا ہے میں تمہیں جنت کے بیچ میں کر دوں گا اگر تم لڑائی جھگڑا نہ کرو, حتیٰ کہ تم حق پہ کیوں نہ ہو. 4 کنال کے پیچھے ہم سر پہ جوتا بھی کھا لیں گے, لیکن وہ جو جنت میں گھر کا وعدہ ہو رہا ہے, یعنی تو میری بات 2 نمبر بات جو میں کر رہا ہوں
اس پہ یقین ہوگا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین نہیں آپ کو؟ اللہ کے نبی کہہ رہے لڑائی نہیں کرو، لڑائی نہیں کرو. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ جب میں نیا دین کی طرف آیا تھا تو میں اپنے ان لاز کی طرف جا رہا تھا. ان کا گھر F6 میں ہی ہے اتفاقاً. تو وہ ان کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو وہ ان کے گھر کے ساتھ بالکل نا ایک اسکول تھا, بڑا ہی ایلیٹ قسم کا اسکول تھا. ابھی تو خیر وہ اسکولوں کو نکال کے انہوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ بھیج دیا ہے, لیکن اس ٹائم پہ ریزیڈینشیل جگہوں پہ بھی نا اسکول بنے ہوئے تھے. تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کی چونکہ وہ اسٹریٹ اینڈ ہوتی ہے, پھر آگے ایک ڈیڈ اینڈ ہے, لیکن ایک پھر اتنا بھی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے, ایک پتلی سی گلی نکلتی ہے سائڈ پہ. تو وہ فارمیٹ یہ تھا کہ اب وہ گاڑیاں, ظاہری بات ہے آپ ریزیڈینشیل ایریا میں لائن لگی ہوئی ہے تو گاڑیوں کی لائن جس طرح ایسے CNG کی لائن نہیں ہوتی اس طرح لائن لگی ہوتی تھی, اور وہ گاڑیاں آ رہی ہیں گیٹ کے باہر آتی ہیں, گاڑی بچے کا نام پکارا جاتا ہے, بچہ گاڑی میں بیٹھتا ہے, گاڑی آگے سے نکل کے وہ جو پتلی گلی ہے اسے باہر نکل جاتی ہے, پھر گاڑی آتی ہے, پھر پک کرتی ہے بچہ. تو وہ پوری لائن اس طرح سے بچے پک ہو رہے ہیں, کیونکہ ادروائز تو جام پیک ہو جائے گا, نہ ادھر جائیں گے تو ٹریفک کا فلو بھی بس اسی طرف ہوتا ہے, الٹا کوئی واپس نہیں آ سکتا. اچھا ظاہری بات ہے یہ جو لائن لگی ہوئی ہے, اب وہ ایک گھر, یہ اسکول تھا, ایک دو گھر آگے ہیں بس, دیٹس اٹ. تو اب اصول یہ کہتا ہے, جو ان ریٹن اصول ہے, کہ بھئی اگر آپ نے بچے کو پک نہیں کرنا تو آپ لائن میں نہ لگیں. ایسا ہی ہے, یعنی آپ نے CNG نہیں ڈلوانی, آپ نے پیٹرول ڈلوانا ہے, تو آپ CNG کی لائن میں کیا کر رہے ہیں, آپ جائیں اس کو لائن کو کاٹیں اور آپ جائیں جا کے ڈیزل والی لائن میں لگیں یا پیٹرول والی لائن میں لگیں. اس لائن میں کیوں لگیں آپ؟ تو اب میں جا رہا ہوں ان لاز کے گھر, دوپہر چھٹی کا ٹائم تھا, اب میں نے وہ لائن, ظاہری بات ہے مجھے تو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو وہ جو سڑک اس طرح کر کے بینڈ ہوتی ہے, یہ لائن اس طرح جا رہی ہے, پوری L شیپ میں لائن جا رہی ہے, یہاں سے گاڑی پھر L شیپ میں ٹرن ہو رہی ہے. تو میں اس ساری گاڑیوں کو کاٹتے ہوئے ٹرن کر کے اندر آنا تھا, اسکول کو کراس کرنا تھا, لٹرلی اگلا گھر ان لاز کا ہے. تو میں اب یہاں سے گاڑی لے کے آ رہا ہوں, اچھا جہاں پہ ٹرن ہوتا ہے نا تو وہاں پہ گاڑیاں رکی ہوئی ہیں. اب جو لوگوں نے گاڑیاں روکی ہوئی ہیں, انتظار کر رہے ہیں بچوں کا, آدھے لوگ گاڑیوں سے باہر آئے ہوئے ہیں کیونکہ اتنا سلو ہوتا ہے, یعنی پروسیس سلو ہے. تو ایک انکل جو ہیں وہ بالکل جہاں پہ وہ روڈ ٹرن ہوتی ہے نا وہاں پہ کھڑے ہوئے کسی اور انکل کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. اب میں یہاں سے آ رہا ہوں, انکل نے مجھے دیکھ لیا, انکل کو لگا کہ میں وہ پاکستانیوں والا کام کر رہا ہوں. کون سا کام؟ جہاں پہ آپ اندر سے پہلے آتے ہو, آگے نکل کے پھر آپ ایسے اشارہ کر کے نا اندر گھس جاتے ہو. تو ان کو لگا یہ ابھی 2 نمبری کرنے لگا ہے. تو ابھی میں جب گاڑی لے کے آ رہا ہوں اور میں نے انکل کو دیکھا, انکل نے نا دور سے مجھے دیکھ لیا اور انکل نے یہاں سے ہاتھ کرنا شروع کر دیا کہ روکو 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 گاڑی. تو میں سمجھ گیا کہ انکل نہیں سمجھے, یعنی مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ انکل نہیں سمجھے. میں نے کہا چلو یار اب جو قسمت میں ہے وہ تو اب فیس کرنا پڑے گا. میں نے خیر گاڑی روک دی شرافت سے. ابھی مجھے دین میں آئے ہوئے نا مطلب 1.5 سال ہی ہوا تھا. تو میں نے شیشہ نیچے کیا, میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے تم اپنی شکل دیکھو اور اپنے کرتوت دیکھو. اچھا میں اب ان کی باتیں سن رہا ہوں. انکل نے سبحان اللہ, اللہ ان کو ہدایت دے, مجھے بہت خاندانی قسم کی گالیاں نکالی. ٹھیک ہے, میرے گھر والوں کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے گالیاں نکالنا شروع کی. اب میں انکل کا منہ دیکھ رہا ہوں, انکل جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں, تم یہ ہو وہ ہو, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں, اوپر سے مولوی ہے, اوپر سے فلانا ہے, یہ ہے وہ ہے. اچھا انکل بھڑاس نکال رہے ہیں اور وہ لال ٹماٹر کی طرح ہوئے ہیں. میں سنے جا رہا ہوں ان کی باتیں, سنے جا رہا ہوں. اچھا میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور میں ان کی شکل پہ دیکھ رہا ہوں, میں یعنی کیا ہوتا ہے نا آنکھیں چھپا دیتا ہے بندہ, میں ان کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہوں. میں نے جب وہ صحیح بھڑاس نکال رہے تھے, اچھا ان کو اس پہ بھی حیرت تھی کہ آگے سے ریئیکشن بھی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, شیشہ اوپر کیا اور گاڑی چلا دی. اچھا میں نے کوئی جواب نہیں دیا ان کو, میں نے صرف میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, شیشہ اوپر کیا اور گاڑی چلا دی. اور جب میں نے گاڑی چلا کے ٹرن کیا نا, یعنی لین پہ ٹرن کیا, انکل میرے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ پکڑو پکڑو اس کو, ایسے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. جب میں جیسے ہی میں اپنے ان لاز کی طرف ٹرن ہوا ہوں نا تو میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا انکل بھاگتے بھاگتے کہتے ہیں او اچھا. تو تب انکل کو سمجھ میں آ گئی بات. تو جب میں گھر کے اندر داخل ہوا نا تو آپ یقین کریں میرے دل میں ایک بڑی اچھی فیلنگ تھی. اچھی فیلنگ یہ تھی کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مجھے یاد تھی کہ جو بندہ لڑائی جھگڑا نہ کرے حتیٰ وہ حق پہ بھی ہے تو جنت میں ایک گھر تو پکا ہو گیا. تو میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ, اور کوئی گھر میرے نہ مرے, یا اللہ یہ والا گھر میں نے ضرور کلیم کرنا ہے کہ یا اللہ وہ جو انکل سے میں نے بحث نہیں کی تھی. میں آپ کو بتاؤں بچپن میں نا میرے بہت پھڈے شڈے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لڑائی جھگڑے, اور میں نے اپنے آپ کو نا بہت کنٹرول کیا ہوا ہے, خدا کی قسم بہت کنٹرول کیا ہوا ہے. یعنی دین میں آنے کے بعد نا آپ کے اندر تحمل مزاجی آتی ہے, صبر آتا ہے, برداشت آتی ہے, سب چیزیں آپ کے اندر آتی ہیں. یہ واقعہ اگر میرے دین میں آنے سے پہلے ہوا ہوتا, یعنی 1 سال پہلے 2 سال پہلے, تو اس کا آؤٹ کم بہت مختلف ہونا تھا, بہت مختلف. اگر انکل مجھے اس طرح روکتے گاڑی پہ تو میں آرام سے گاڑی بند کر کے پہلے تو باہر نکلتا, پھر میں انکل کو نا زمین کے اوپر بچھا دیتا
اور 1-5 ملاتا کسی ایک بندہ پڑا ہے اس کو اٹھا لیں آ کے, کیونکہ اتنا تو کبھی کسی کی بات نہیں سنی میں نے, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ اسلام ہے, ہمارا دین ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ نہیں رک جاؤ, اللہ کی خاطر رک جاؤ, اللہ کے نبی کی بات ہے رک جاؤ, اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے. تو یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں ڈسپلن کرتا ہے, ہمیں سینسر کرتا ہے کہ یہ بات آگے ایک لفظ نہ بولنا, بدتمیزی نہ کرنا, اپنے کیریکٹر سے نہ گرنا, جو تمہارا مقام ہے جو تمہارا مرتبہ ہے اس کیریکٹر سے نیچے مت جانا. اور یقین کریں یہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے, کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے, ڈسپلن کرنا. اور یہ جو بیان ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک طاقت ہے, اللہ کی طرف سے ایک پاور ہے, اس کو مس یوز نہیں کرنا, اس کو ابیوز نہیں کرنا. اگر یہ زبان چلے گی تو حق کے لیے چلے گی, خیر کے لیے چلے گی, کسی کو اپلفٹ کرنے کے لیے چلے گی, کسی کی بہتری کے لیے چلے گی, کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے, کسی کو شر میں ڈالنے کے لیے یہ زبان نہیں چلے گی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھی اور اچھی اور پاک صاف باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.